السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مہینہ، اس کو بعض لوگ غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں، بعض حضرات کچھ اور سمجھتے ہیں۔ دن سارے کے سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مہینے سارے کے سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کوئی مہینہ کوئی دن نحوست کا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اسلام کے اندر کوئی بھی مہینہ کوئی بھی دن یہ نحوست کا نہیں ہے۔ ہماری بہت ساری مائیں بہنیں اس دن جو یہ 10 دن چل رہے ہیں، خاص کر 10 محرم کے دن، وہ اس کو نحوست کا دن سمجھتی ہیں۔ یاد رکھیے، کسی کی شہادت کے ہونے سے کوئی دن نحوست کا نہیں ہوتا ہے۔ شہادت تو ایک بہت عظمت والی بہت بڑی چیز ہے، بلکہ یہ مہینہ حدیث شریف کے اندر اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیات کے اندر یہ مہینہ تو پہلے سے ہی عظمت والا ہے۔ اس مہینے کے اندر شہادت کا ہونا یہ اور عظمت والی بات اس مہینے کے اندر ہو گئی۔ بعض گھروں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ اس دن توا نہیں چڑھتا ہے۔ میری پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، اس دن توا نہ چڑھانے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ آدمی کھا بھی سکتا ہے، پکا بھی سکتا ہے، خالی شہادت ہونے کی وجہ سے ہم اور آپ اس طرح کا کہ غم منائیں کہ اس دن توا نہیں چڑھ سکتا، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ ہم اور آپ اس دن کے اندر توے کو نہیں چڑھاتے ہیں، اس کے علاوہ ساری چیزیں بنا لیں گے، اچھے اچھے کھانے بھی پک جائیں گے، ساری چیز بن جائے گی، لیکن توا نہیں چڑھے گا، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا غم بھی منایا جاتا ہے تو غم جو منایا جاتا ہے صرف وہ 3 دن تک منانے کی اجازت ہے، سوائے بیوی کے کہ وہ اپنے شوہر کا غم 4 مہینے 10 دن تک منا سکتی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن تک غم منانے کی اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کے لیے غم منانا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نوحہ کرنا، اپنے آپ کو مارنا، پیٹنا، چیخنا، چلانا، یہ بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، بلکہ نوحہ کرنے والی عورتوں پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو اس مہینے کے اندر کھانا بھی بنایا جا سکتا ہے، اس مہینے کے اندر توا بھی چڑھایا جا سکتا ہے، اس مہینے کے اندر شادی بیاہ بھی کیا جا سکتا ہے، نکاح بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض صحابہ کرام ہیں جن کی شادی محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابزادی ہیں، ان کا نکاح بھی اسی محرم الحرام کے مہینے میں ہوا ہے۔ تو محرم کے مہینے میں شادی بھی کی جا سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس مہینے کے اندر شادی نہیں کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے لیے غم کا ہی مہینہ ہوتا تو سب سے زیادہ غم منائے جانے کے اگر کوئی حقدار ہوتے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوتے۔ جس دن آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا، یہ سب سے زیادہ خطرناک مسلمانوں کے لیے تھا۔ اگر ہوتے تو غم منانے کا دن وہ ہوتا، لیکن ہمارے لیے تو وہ دن بھی غم منانے کا نہیں ہے۔ تو اسی لیے میرے پیاروں، یہ کوئی دن غم منانے کا نہیں ہے۔ اب اسی طریقے سے ہم محرم کو غم کا مہینہ مان لیں تو اس میں تو اسلام کے اندر ہر دن غم منانے کا ہوگا۔ پہلے محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے کر کے گئے۔ اسی طریقے سے 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تو میرے پیاروں، یہ کوئی دن اسلام کے اندر غم منانے کا نہیں ہے۔ غم انتقال کے بس 3 دن تک کسی کو اگر منانا ہے تو منانے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جو محرم الحرام کے مہینے کے اندر جو یہ خرافات ہیں ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، بعض لوگ تو صفائی بھی نہیں کرتے 10 محرم کے اندر، ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔